السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شان حبیب کبریا علیہ التحیۃ والثناء کا 32واں پوسٹ ہم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سخاوت پر ہم صحائح ستہ کی روشنی میں روایات آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت پیش کی تھی کہ ایک خاتون بردہ لے کر حاضر خدمت ہوئیں، جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی اور حضور کو پیش کی، اور ایک صحابی نے اسے حضور سے مانگ لیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بردہ انہیں دے دیا، حالانکہ حضور کو خود اس کی ضرورت تھی۔ تو صحابہ نے اس پر اعتراض کیا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے دراصل اس لیے مانگی تھی کہ جب میرا انتقال ہو تو یہ چادر میرا کفن بنے، اور واقعتاً وہ چادر ان کا کفن بنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا ایک انداز یہ بھی تھا کہ آپ کسی سے کچھ لیتے تو واپسی کے وقت جو لیا ہوتا اس سے زیادہ عطا فرماتے تھے۔ حقدار کو اس کے حق سے زیادہ عطا کرنے کی متعدد واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں جا بجا ملتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ایک مخصوص عمر کا اونٹ تھا۔ وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اپنے اونٹ کا مطالبہ کرنے لگا۔ حضور نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس شخص کو مطلوبہ اونٹ دے دو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس عمر کا اونٹ تلاش کیا جس کا وہ شخص حقدار تھا، لیکن ان کو صرف وہی اونٹ ملا جو عمر کے اعتبار سے اس اونٹ سے بہتر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو یہی اونٹ دے دو۔ وہ شخص کہنے لگا آپ نے مجھے کامل ادائیگی کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ عطا فرمائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے حقوق بہتر انداز میں ادا کرتا ہے۔ صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 309 پر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ میرا کچھ قرض تھا۔ حضور نے مجھے وہ قرض واپس لوٹایا تو قرض سے بھی زیادہ مجھے عطا فرمایا۔ میں مسجد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 248 پر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ دوران سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ میرا اونٹ تھک چکا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچوکا لگایا تو وہ اچھلنے لگا۔ اس کے بعد میں اس کی مہار کھینچتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سن سکوں، لیکن ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پیچھے سے آ کر ملے تو فرمایا یہ اونٹ میرے ہاتھ بیچ دو۔ میں نے 5 اوقیہ کے عوض اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فروخت کر دیا، اور میں نے عرض کیا کہ میں اونٹ اس شرط پر بیچ رہا ہوں کہ مدینہ طیبہ پہنچنے تک میں اس پر سواری کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مدینہ تک اس پر سواری کر سکتے ہو۔ مدینہ پہنچنے کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مقررہ قیمت سے 1 اوقیہ یعنی چاندی زیادہ عطا فرمائی، اور پھر اونٹ بھی مجھے عنایت فرما دیا۔ صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 29 پر یہ روایت موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا ایک خوبصورت انداز یہ بھی تھا کہ آپ دوسروں کی ذمہ داریاں اپنے مبارک کندھوں پر لے لیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں ایک شخص نے 10 درہم قرض کے عوض اپنے مقروض کو پکڑ لیا۔ وہ شخص کہنے لگا میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں۔ وہ قرض خواہ کہنے لگا نہیں، خدا کی قسم میں اس وقت تک تجھ سے علیحدہ نہیں ہوں گا جب تک کہ تو مجھے میرا قرض ادا نہیں کرتا یا کوئی ضامن پیش نہیں کرتا۔ وہ اس شخص کو کھینچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا تم اس کو کتنی مہلت دے سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا 1 مہینہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ شخص مقررہ وقت پر مال لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تمہیں یہ مال کہاں سے ملا؟ اس نے عرض کیا کان سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مال میں کوئی بھلائی نہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا قرض اپنے پاس سے ادا کر دیا۔ سنن ابن ماجہ صفحہ 173 پر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کچھ لوگ انصاری کھجوروں کے کچھ درخت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کے لیے وقف کیا کرتے تھے۔ جب بنو قریظہ اور بنو نذیر کے اموال فتح ہوئے تو میرے اہل خانہ نے مجھے حکم دیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دوں اور عرض کروں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جو درخت مختص کیے تھے وہ سارے یا ان میں سے کچھ ان کو عطا فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درخت حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرما دیے تھے۔ ایمن رضی اللہ عنہ آئیں اور میری گردن میں کپڑا ڈال کر کہنے لگیں ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے تھے تمہیں ان درختوں کے بدلے اتنا مال دیا جائے گا؟ تو وہ کہتی تھی ہرگز نہیں خدا کی قسم۔ راوی کہتے ہیں یہ سلسلہ جاری رہا حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو میرے خیال میں ان درختوں سے 10 گنا زیادہ عطا فرما دیا۔ صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 891 پر یہ روایت موجود ہے۔ انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید شان جود و سخا ہم پھر آپ کی خدمت میں اگلے ایپیسوڈ میں لے کر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔